بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ دوستو، آج پھر ایک ملک کا احوال جاننے کا اتفاق ہوا۔ پھر وہی درد، پھر وہی بھوک، پھر وہی غم، اور ایک چیز مشترک کہ بسنے والوں کی اکثریت مسلمان۔ جی ہاں، ملک لبنان۔ لبنان کی بات سے پہلے میاں محمد بخش صاحب کا کلام یاد آ گیا۔ بس کر میاں محمد بخشا، موڑ کلمدہ کوڑا، ساری عمر دکھ نہیں مکنے، ورکا رہ گیا تھوڑا۔ دنیائے افق پر موجود ایک چھوٹا سا ملک جس کے ایک طرف شام اور دوسری طرف اسرائیل واقع ہیں اور ایک طرف بحیرہ روم۔ دوستو، اس کی کل آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے۔ اس کا کیپٹل بیروت ہے اور آفیشیل لینگویج عربک ہے۔ اس کی کرنسی لبنانی پاؤنڈ کہلاتی ہے اور اس کی آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں اور بقایا تقریباً عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، اس ملک کا تعارف کروانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت یہ ملک سخت سیاسی اور اقتصادی بدحالی کا شکار ہے۔ 2018 میں اس کی جی ڈی پی جو کہ 55 ارب ڈالر تھی، اب 33 ارب ڈالر کے نشان تک پہنچ چکی ہے۔ ایک امریکی ڈالر کے مقابل لبنانی پاؤنڈ کی قیمت اس وقت 21,150 پاؤنڈز ہیں۔ ایک اور تقریباً اکثریت اسلامی ملک اور ایک اور بدحال ملک۔ ایسا کیوں ہے؟ سوچتا ہوں یہ مسلمان ملک ہی ایسے حالات کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ ان خیالات میں مبتلا تھا کہ اتفاق سے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ مقامی اخبار میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے مطابق کم آمدنی کے باوجود زیادہ اخراجات کیے گئے، کرپشن کا بازار عروج پر رہا اور ملک قرضوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ ملک دیوالیہ اور کرنسی کی قدر میں بے تحاشا کمی آ چکی ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق کرپشن کے ناسور نے سارا سسٹم تباہ کر دیا۔ ان کے مطابق یہ ناسور ریاست کی جڑوں تک پھیل چکا ہے۔ لبنان میں موجود کرپشن مافیا ریاست سے بھی زیادہ مضبوط اور بالا تر ہے۔ لوگوں کی غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں نے ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیا جو انتہائی غریب ہیں۔ بجلی اکثر نہیں آتی اور گاڑی میں ایندھن بھروانے کے لیے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ دوستو، 45 سالہ ایک شہری جو کہ ایک شو کمپنی میں ملازم ہے، اس کی تنخواہ 12 لاکھ لبنانی پاؤنڈز ہیں، جو کہ پہلے 800 امریکی ڈالرز کے برابر تھی۔ اب اس کی قدر 80 امریکی ڈالرز کے برابر ہے۔ وہ 4 گھنٹے سے اپنی گاڑی میں ایندھن بھروانے کے لیے لائن میں کھڑا ہے۔ مسائل پوچھنے پر بتاتا ہے کہ گاڑی میں ایندھن بھروانے کے بعد جب ملازمت پر جاتا ہوں تو سخت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں بجلی آتی نہیں کہ سخت گرمی میں بندہ آرام ہی کر سکے۔ ساری رات نیند پوری نہیں ہوتی اور دن کو سخت محنت تھکا دیتی ہے۔ دوستو، لبنان میں ادویات کی بھی سخت قلت ہے۔ اگر ڈاکٹرز کسی مریض کو 5 ادویات بھی لکھ دیں تو اس کا حصول تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں پہ میاں محمد بخش صاحب کا ایک کلام یاد آ گیا۔ کر کر بدیاں بڈھا ہویا، نکل گیا کب تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آیا، واہ واہ شخص دلیرا۔ دوستو، میاں محمد بخش صاحب کا یہ کلام سن کر آپ کو کچھ یاد تو ضرور آیا ہوگا۔ اخبارات میں لبنان کے ساحل کی وہ تصاویر جن کو دیکھ کر مسلمان تو کیا، شاید یورپ بھی شرما جاتا ہو۔ بد حیائی میں حد سے نکل گئے، کرپشن میں حد سے نکل گئے، لا قانونیت بے انصافی میں حد سے نکل گئے۔ غریب کے لیے روٹی نہیں اور امیر کے لیے ہر چیز میسر، پھر بھی خواہش جمہوریت کی ہے۔ کہیں سے یہ آواز نہیں آئی کہ ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی نظام چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم اسلام کی برکتوں میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور ہمیں ہر وہ چیز آسانی سے میسر آ جائے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایسی آواز نہیں آئی کیونکہ ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے، ہم ڈرتے ہیں یورپ سے کہ یہ دنیاوی آقا ناخوش ہو جائیں گے۔ بچے بے حال ہو چکے، عورتیں لاچار ہو چکی، مرد مست حال ہو گئے، مگر پھر بھی زبان پر اسلام کا نام اور اس کے لیے کوئی جلوس، کوئی جلسہ نظر نہیں آتا۔ اور خواہش خوشحالی کی، اس منافقت پر مولانا روم صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ دوستو،
اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔